میں جس دن بہار میں ہمارا جلسہ ہوا ہے جمعیت علماء کا، اس دن رات میں مجھ سے ایک صاحب نے کہا کہ آج پرائم منسٹر کی تقریر ہوئی ہے، اس کے اندر کہا ہے کہ وقف کا ذکر کہیں دستور کے اندر نہیں ہے۔ میں نے کہا عجیب و غریب چیز ہے۔ میں نے اسی تقریر میں کہا گئی تھی یہ بات کہ مجھے حیرت ہے کوئی یہ کہنے لگے کہ حج کا ذکر ہندوستان کے آئین میں نہیں ہے اس لیے ختم، رمضان کا ذکر ہندوستان کے آئین میں نہیں ہے اس لیے رمضان ختم، نماز کا ہندوستان کے آئین میں نام نہیں ہے ختم، نماز نہیں ہوگی۔ ارے بابا، مذہب کا ذکر آ گیا، ہماری مذہب کی ہر چھوٹی سے چھوٹی بڑی سے بڑی چیز جب ہمارے مذہب کا ذکر آ گیا، ہمیں اپنے مذہب پر جینے کا حق ہے۔ اس کا مطلب ہے ہر مذہبی چیز پر ہمیں جینے کا حق ہے۔ یہاں تک کہ یہ جو دفعہ 26 29 جس کے اندر ہر اقلیت کو حق دیا گیا ہے کہ وہ اپنے مذہب کے اوپر چل سکتی ہے، مذہبی ادارے قائم کر سکتی ہے، تبلیغ کر سکتی ہے، اپنے مذہب کے لیے کام کر سکتی ہے، یہ ہے ہمارا آئین۔ ہم اسی آئین کی دہائی دیتے ہیں۔ دنیا بول رہی ہے، ہندو بول رہے ہیں، مسلمان بول رہے ہیں، سکھ بول رہے ہیں کہ ملک کے دستور کو محفوظ کرو۔ تم دستور کو آگ لگانا چاہتے ہو، ہم نہیں ایسا ہونے دیں گے۔ کیوں لگا رہے ہیں آپ؟ وہ اقلیت کو جینے کا حق نہیں دینا چاہتے۔ میرے بھائی، یہ ہمارا کردار ہے۔ جمعیت علماء ہند، جمعیت علماء، ہم یہ بات کہتے ہیں کہ ملک کا آئین ہے، دستور ہے، دستور کے اندر سیکولرزم گھول کر رکھا گیا ہے، اس کے اندر کردار ہمارا ہے۔ کوئی مائی کلال ہے کھڑے ہو کر کہہ دے کہ نہیں ہے، ہماری خدمات ہیں، 150 سالہ خدمات ہیں۔ آج جو کرسی اقتدار پر بیٹھے ہیں، کہیں اگر ان کے اندر ہمت سر اٹھا کر انہوں نے ملک کو آزاد کرایا، کہیں دیکھیں ہم جانے کی دستور کی قیمت کیا ہے۔ جمعیت علماء ہند، یہ دستور ہے اور ہمارا بنوایا ہوا دستور ہے، ملک کا دستور ہے۔ اگر اس دستور کو آگ لگے گی، ملک کو آگ لگ جائے گی۔ تمہارے اندر طاقت نہیں ہے کہ تم وہ کردار پیش کرو جو 150 سال نہیں 200 سالہ کردار اس ملک کو بنانے کے لیے ہے، نہیں کر سکتے تم۔ میرے بھائی، یہ ہمارا ایک نظریہ ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ آئین ملک کا آئین ہے، ملک کے بسنے والوں کی فلاح و بہبود کے لیے ہے۔ اس آئین کی حفاظت ملک کی حفاظت ہے۔ جو اس آئین کو برباد کرنا چاہتے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ وہ ملک کو برباد کرنا چاہتے ہیں۔ کیا چیز ہے آئین؟ کیا چیز ہے؟ کیوں کہتے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے، اس کو سمجھنا چاہیے، اس آئین نے اکثریت اور اقلیت کو ایک پیغام دیا ہے۔ مذہب، ہر اقلیت، ہر مذہب، چاہے وہ 100 ہے چاہے 1000 مذہب ہے، ہر انسان کو اپنے مذہب پر مرنے اور جینے کا حق ہے۔ یہ ہے سیکولرزم۔ ہر آدمی کو، چاہے وہ کوئی بھی آدمی ہے، مرد ہے عورت ہے، دیہات کا ہے شہر کا ہے، دلت ہے یا پنڈت ہے اور اکثریت ہے یا اقلیت ہے، ہندوستان میں بسنے والے ہر آدمی کو اپنے عقل اور اپنے دل کے اعتبار سے جس مذہب کو چاہے اس مذہب کے اوپر جینے اور مرنے کا حق ہے، کام کرنے کا حق ہے، تبلیغ کا حق ہے۔ یہ 25 26 اور 29
آئین کی دفعہ بتا رہی ہے. اگر کوئی کسی مذہب کو نہیں مانتا، ناستک ہے، اسے بھی جینے کا حق حاصل ہے. یہ ہندوستان سیکولرزم کی ہے کہ سیاست کا کوئی مذہب نہیں، اقتدار کا کوئی مذہب نہیں ہے. کیا مطلب ہے؟ جن کے ہاتھ میں اقتدار کی رسی ہے وہ پابند نہیں کر سکتے کسی کو مذہب کا. دستور یہ کہتا ہے، اسی کا نام سیکولرزم ہے. ہر آدمی کو اپنے دستور پر جینے کا، مرنے کا، کام کرنے کا حق ہے، لیکن حکومت کا اپنا کوئی دستور نہیں ہے. حکومت اس کی پابند ہو جائے، یہ نہیں ہو سکتا. آج ملک کا طریقہ کیا ہے؟ بالکل اس کے خلاف ہے. آج حکومت ایک مذہب کو پکڑے ہوئے ہے اور دوسری اقلیتوں کو اپنے مذہب پر جینے کا حق نہیں دیتی. کہاں ہے آئین؟ دیکھنا چاہیے. نام ہے سیکولرزم کا، اور سیکولرزم کے گردن کو دبا کر کے موت دی جا رہی ہے. کہاں ہے آئین؟ کسی اقلیت کو، میں کہتا ہوں کھل کر کے، مسلم اقلیت کو مذہب پر جینے کا کیا حق دے رہے ہیں آپ؟